اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار کے حکم سے ایک قافلہ ہے جو اطراف زمین آسمان پہ گھوما کرتا ہے۔ جب وہ کہیں دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہو کے محمد آل محمد پر درود بھیج رہے ہیں، تو وہ سب اتر کے آ جاتے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ آمین کہتے ہیں تو یہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جب وہ لوگ درود پڑھتے ہیں تو یہ فرشتے بھی ان کے ساتھ درود پڑھنے لگتے ہیں۔ اور آخری وقت میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ یعنی لوگ آپ جاتے وقت یہ کہنے لگتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں یہ مجلس کے افراد کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ تو جب ایک جگہ جمع ہو کے کچھ لوگ درود پڑھتے ہیں، یہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے گھروں میں، کہ وہ ایسا پرآشوب زمانہ ہے، پرآشوب زمانہ ہے۔ یہ دیکھیں پرآشوب زمانہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آخری زمانوں کی جو باتیں بتائی گئی اس میں کتنی صحیح ہو رہی۔ اچانک موتوں کا ہونا، رزق کا کم ہونا، اولاد کا نافرمان ہونا، سمجھے۔ اب چاروں طرف سے آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے ظالم حاکم کا مسلط ہونا، مہنگائی ہونا، مال میں برکت نہیں ہونی، سب کی سب ہو رہی۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو یہ ساری چیز سنائی جاتی ہے، اس لیے سنائی جاتی ہے کہ اس کو آپ سنیے، سننے کے بعد سمجھیے، سمجھنے کے بعد پھر یہ کہ اپنی زندگیوں میں رائج کیجیے، کیونکہ تھوڑی سی زندگیاں رہ گئی ہیں کتنی۔ آخری زمانوں کے لوگوں کی تو عمریں ایسے بھی کم ہوں گی اور ہو رہی کم۔ جب سنیے ان کا انتقال ہو گیا، ان کا ہو گیا، ان کا ہو گیا، ان کا ہو گیا، ہوتے رہتا ہے۔ ویسے کمیونیکیشن بھی بہت زیادہ کلوز ہو گیا، جس لیے بھی پتہ چلتا ہے، ورنہ تو پہلے 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے پھر فلاں کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہے پچھلی دفعہ جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی وہیں سے شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں اور بھی بتائیں گے آپ کو الگ سے لے آ کے، اس سلسلے ہٹ کے علم کے سلسلے میں۔ پتہ نہیں کب کلاس شروع ہو، کیا ہو کیا نہ ہو، تو آج ہی سن لیجیے۔ کہا گیا مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث میں چیک کیجئے اپنے آپ کو، جو چیز یہ کہہ رہے ہیں مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں، یہ ایسی اس میں سے کیا کیا چیز مجھ میں موجود ہے کیا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، علم 6 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ آگاہ ہو جاؤ، علم 6 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے وہ 6 چیزیں جو ہیں وہ ہم میں پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی۔ پہلی چیز تو ہے ذہانت، ذہین ہونا۔ ہمارے یہاں ذہین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی سب ذہین ہوتے ہیں، بس باقی کوئی نہیں۔ باقی لوگ تو زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، ایسی ذہین ہوتی ہیں کہ آپ کی نانی کے زمانے میں بھی جو آپ کے یہاں واقعہ پیش آیا تو وہ تک بتا دیں گے۔ برائیوں میں ذہین ہوتی ہے نا، اچھائیوں میں ذہین ہے۔ تو یہ پہلی چیز کیا بتائیے، آگاہ ہو جائے 6 چیز۔ ذہانت، شوق اہم ترین چیز ہے، اس لیے شوق ہونا چاہیے۔ کیسا شوق ہونا چاہیے؟ ایک عالم کو خبر ملی کہ ہمارے فلاں دوست ہیں، عالم ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ نزا کے عالم میں، نزا کا عالم ہے، تو تھوڑی سی اپنی زبان میں سنا رہے ہیں، واقعہ لفظ ولفظ نہیں سنا رہے، لیکن اس کا مفہوم تھوڑا سا اور اچھا بنا کے سنا رہے ہیں۔ تو وہ گئے، ان کے بعد کھٹپٹ کی آواز ہے، ان کی آنکھ کھلی،
جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا میرا دوست کہنے کہ ایک میراث کا مسئلہ ہے کہ ہمیں بتا دو، ندا کے عالم میں بالکل مرنے والے ہیں، میراث کا ایک مسئلہ بتا دو. کہ آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، یہ مسئلہ جان کے آپ کیا کریں گے؟ علم کے ساتھ جانا جہالت کے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا علم میں اضافہ ہو گیا اس کے ساتھ جائیں اللہ تعالیٰ کے بعد تو زیادہ بہتر ہے بنسبت کہ ایک مسئلے سے کم جائے. ہمارے پاس دیکھیے کہ پوری زندگی کسی چیز اپنی جو جاننے والی چیز جو ہماری جاننے کی چیز ہے وہی ہم نہیں جانتے. وہ اتنی فضیلت سمجھتے تھے کہ علم کے ساتھ جانا بغیر علم کے ساتھ جانے سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ کرے 6 چیزوں کے بغیر شوق اس میں ایک ہونا چاہیے. اس کے بعد صبر، 6 چیزیں لکھیے. صبر یعنی کہ جو مسئلہ آپ نے لیا ہے، جو کاپی آپ نے اٹھائی ہے، جو پیج آپ پڑھ رہی تو آپ صبر کیجئے. اس کو بار بار پڑھیے، سوچیے کہ نہیں یہ یاد ہو جائے گا تب آگے بڑھیں گے اور یاد ہو جائے گا. ایسی بات نہیں یاد نہیں ہوگی، کوئی ایسی چیز تو نہیں بتائی جا رہی ہے ہم کو. احرام میں مصر کے آپ کی ساری چیزیں بتائی گئی کہ کیسے بنا، وہ تو نہیں، آپ کے مطلب کی چیزیں بتائی جائیں گی زیادہ. قناعت، استاد کی رہنمائی اور وسعت وقت. استاد کی رہنمائی اور وسعت وقت یعنی آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے. فضولیات سے اپنے آپ کو کاٹیے تو آپ کے پاس وقت ہوگا. فضولیات سے کاٹ دیے تو آپ کو وقت مل جائے گا کہ کیسے اس کو وہ یہ تو 6 چیزوں کے بغیر نہیں حاصل ہوگے علم. ٹھیک ہے، 2 اور سن لیجئے. اسی ہاتھ لگے یہی کہا جائے گا، ہاتھ لگے 2 اور سن لیجئے. ایسی حدیثیں 2 ہی سنا رہے کہ جس سے آپ کو یہ ہو جو کہا جاتا ہے نا فائدہ کیا. 21 جگہ پہ یہ چیز ہم آپ کو بتائیں کہ اس سے کیا فائدہ ہے. اچھا، یہ اس کو ہم نے نکالا ہے اس لیے کہ ایک ہمیں فرانس کا ایک فلسفی تھا جس کی گفتگو ہمیں ملی کہ وہ ہمارے ایک عالم کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ یہ جو رسالہ آپ کا ہے اس کے اوپر کچھ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس کا ذرا ترجمہ کر کے بتائیے کہ کیا لکھی ہوئی، یہ حدیثیں کیا ہے، یہ ترجمہ کر کے بتائیے. تو ان کا آپ بھی بتاتے. ان کا ایک تو یہ لکھی کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے کہ علم حاصل کرے. پہلی تو یہ لکھی. دوسری لکھی کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، سب سنی ہوئی آپ کے. تیسری لکھی ہوئی کہ علم حاصل کرو چاہے چینی کیوں نہ جانا پڑے. سمجھے آپ. تو اسی طرح چوتھی کیا لکھی ہوئی کہ چوتھی لکھی ہوئی ہے کہ علم حاصل کرو محض سے لہر تک. یہ ہو گیا علم حاصل کرو. علم مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے لے لو. تو اس نے سوچا ان لوگ تو جو کام کر رہے ہوتے نا اپنی قوم کی اپنی اس کی بڑے پیٹریاٹک ہوتے. ہمیں نہ مذہب سے ہم مخلص ہیں، نہ ماں باپ سے مخلص ہیں، نہ رشتہ داروں سے مخلص ہیں. تو ان کو چھوڑیے، ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں. بہت پہلے ایک میٹنگ کی تھی ان لوگوں نے ایسے ہی کہ مسلمانوں سے کس طرح سے مطلب کیا کام کیا جائے کہ ہمارا کوئی نقصان بھی نہ ہو اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے انہیں نقصان پہنچانے کا. سب نے آپس میں بیٹھ کے طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مسلمان خواتین کو بے پردہ کر دیتے ہیں، ہمارا کوئی نقصان اور پیسہ بھی نہیں خرچ ہوگا اور یہ لوگ خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہاں دیکھ کیوں پیش کرتے ہیں؟ یہاں پیش اس لیے کریں کہ اس نے اس قول میں ایک یہ بھی تھا کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرے. جب اس نے پورا سن لیا، اگر افسوس ہے اس کے باوجود کہ اللہ کے رسول نے یہ ساری بات آپ لوگوں کو بتائی پھر بھی مسلمان اتنے پیچھے ہو جائے گا، آج بھی جائے. اس میں وہ چیز پکڑی گئی ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. اس نے کہا ماں کی گود سے قبر تک علم تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، جس کا مطلب کہ عورتوں کو ہی خراب کر دو گے، ان کی گود ہی خراب ہو جائے. ماں کی گود سے قبر تک یہ تو بہت ہی خوفناک چیز ہے. پھر تو کوئی بندہ ان کے یہاں جاہل اور بیوقوف رہ ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کیا عورتوں کو خراب کیا. بہترین چیز نکالی کہ عورتوں کو خراب کیا جائے. ورنہ ہے کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس کے یہاں ایک بیٹا ہو، نہیں یہاں سے نہیں شروع کیا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے
جیسے شادی ہو جاتی ہے پروردگار اولاد نرین آتا ہے، بیٹا دے بیٹا دے بیٹا دے کی رٹ لگ جاتی کہ بیٹا دے بیٹا دے بیٹا دے. لگتی کہ نہیں لگتی؟ آپ کو آپ کی اہمیت گھٹائی گئی ہے، آپ کو خود بھی اپنی اہمیت نہیں پتا. جب حضرت خضر حضرت موسیٰ جا رہے تھے ایک جگہ سے، اور ان کا تم میرے ساتھ اسی وقت چل سکتے ہو. حضرت خضر نے کہا تھا کہ جب جو کچھ میں کرتا رہوں اس پہ سوال مت پوچھنا، ورنہ ہماری تمہاری علیحدگی ہو جائے گی. تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان لڑکا جا رہا تھا، اس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا. یہ بڑے تعجب سے دیکھنے لگے کیا ہوا. پھر آگے بڑھے، مختصر کر کے بتا رہے تاکہ ہم اپنا باقی سے. تو پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک کشتی میں سوار ہو کے پار کیا. پھر جب کشتی سوار ہو کے پار ہو گئے تو کشتی کو پھاڑ دیا. قرآن میں دیکھ لیجیے گا، کس جگہ پہ ہے، آیت نمبر نہیں یاد آ رہا مجھے. حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ جو اس کشتی کو پھاڑ کے داغدار کر دیا. پھر آگے بڑھے، ان کا یہ کیا کیا آپ نے؟ تمہارا وعدہ ہوا تھا کہ سوال نہیں کرو گے. تو چلو آگے اور آگے بڑھے. دیکھا کہ قریب میں پہنچے، گاؤں میں پہنچے. وہاں سے جب واپس آنے لگے تو ایک دیوار کھڑی ہوئی تھی، وہ گر رہی تھی ایسے. تو حضرت خضر نے اور حضرت موسیٰ نے مل کے اس دیوار کو بنا دی. اب پھر انہیں برداشت نہیں ہوا کہ آپ نے گرتی ہوئی دیوار کو بنا دیا. یہ وہ گاؤں کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک گلاس پانی نہیں پوچھا، ہمیں کچھ پوچھا ہی نہیں، کوئی ہماری خاطر تواضع نہیں کیا، کچھ بھی نہیں پوچھا. اس کے باوجود گرتی ہوئی دیوار کو آپ بنا رہے ہیں، کوئی مزدوری لے لیتے. پھر اب تمہارا ساتھ الگ ہوا. تم سے وعدہ ہوا تھا، تم اپنے وعدے میں پورے نہیں ہوتے. یہ کس لیے سنا رہے؟ اس کے لیے سنا رہے جس لڑکے کو مار دیا گیا تھا. کشتی کو پھاڑ دیا. ان کا کہ ابھی ادھر سے ایک ظالم بادشاہ گزرے گا، وہ ساری کشتیوں پہ قبضہ کرے گا، اس کی کشتی پہ قبضہ کر لے گا. وہ جو دیوار گر رہی تھی اس کے نیچے اسی شہر کے اندر 2 یتیم بچے رہتے ہیں جن کے والد کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا. جو بڑا شریف اور نیک تھا، ان کی اس کے اندر جو ہے میراث اور ترکہ دفن ہے. جب وہ بڑے ہوں گے تو اس میں سے نکال لیں گے. اس لیے میں نے اس کو بنا دیا تھا کہ گر نہ جائے کہ شرارتی لوگ جو اس گاؤں کے قریب ہیں وہ اسے لے لیں. اور جو لڑکے کو ہم نے جو مارا ہے وہ اس لیے مار دیا اس کو کہ وہ بڑا ہونے کے بعد ایسا ہو جاتا کہ اس کے ماں باپ کافر ہو جاتے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ جہاں تک ہو گئی بات، اس لیے اس کو مار دیا. اللہ اس کی جگہ میں دوسرا بیٹا پیدا کرے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے کہ پروردگار نے اس لڑکے کے بدلے میں اس کو ایک بیٹی دی. ہمارے یہاں کہنا یہ کیا، لڑکے کے بدلے میں بیٹی دے رہے ہیں؟ کوئی راضی نہیں ہوگا. پوچھا جائے تم راضی ہو تمہارے لڑکے بدلے میں تم کو ایک بیٹی دی جا رہی؟ راضی تو کوئی نہیں راضی ہوگا، ہے نا. اس کو ایک بیٹی دی. پھر کہتے ہیں چھٹے امام کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی سے 70 انبیاء پیدا کیے. کیا سمجھتی ہیں آپ اپنے آپ کو؟ انہوں نے وقت گھٹائی تو آپ نے بھی گھٹا دی. قیامت کے دن جنت کے اور سردار کون ہے؟ خاتون ہیں، خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. کہ جنت کے سردار تو حسن حسین بھی ہے، لیکن حسن حسین بھی ان کے بیٹے ہیں. وہ حسین حسین کی ماں ہے. وہ کوئی معمولی مقام آپ کا نہیں جو آپ کو دیا گیا. عقیدے میں ہمارے ہے اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین روزانہ 75 پاک کے نام دیکھتے رہتے. آپ کو اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. حضرت زہرا کہاں سے بیچ میں آ رہی ہے؟ حدیث قصہ میں کون ہے بیچ میں؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو بیٹی کی اہمیت، اپنی اہمیت سمجھیے تو وہ کام کیجیے. آپ تو ایڈ میں کام کرنے کے چکر میں لگے ہوئے کہ وہاں مل جائے تو بڑی میری عزت ہوگی. اب سنیے یہ حدیث جس کے لیے میں نے یہ دائرہ بنایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جس کے یہاں ایک بیٹی ہو، جس کے یہاں ایک بیٹی ہو وہ اس کو خوب ادب اور اخلاق سکھائے، اس کو خوب ادب اور اخلاق سکھائے، اسے تعلیم دینے کی کوشش کرے، اس کے لیے آرام و آسائش پیدا کرے. کس کے لیے؟ بیٹی کے لیے. سب کام بیٹی کے لیے ہو رہا تو پھر کیا ہوگا؟
تو یہ بیٹی اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گی، بیٹی دوزخ کی آگ سے بچائے گی۔ یہ کام کیا جائے اگر جس کے یہاں ایک بیٹی ہو، وہ اسے خوب ادب سکھائے، ادب و اخلاق سکھائے اور اسے تعلیم دینے کی کوشش کرے، اس کے لیے آرام اور آسائش مہیا کرے، تو یہ بیٹی اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گی۔ تبھی تو کہا کہ ماں کی گود سے، ماں کیا بیٹی، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ یہاں پہ پھر وہی بیٹی آ گئی، کیونکہ معلوم ہے کہ اس کو اگر تعلیم تربیت سکھا دی گئی تو اب آنے والی جتنی نسل ہے وہ سب بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ ایک اچھی ہوگی تو پوری نسل بہتر ہو جائے گی۔ ایک عورت اچھی ہو گئی اگر، اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ ان کی عورتوں کو بگاڑ دو، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور ہم لوگ علم سے جاہل رہنے کی وجہ سے انہی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اگر ہمارے پاس علم ہوتا، وہ کہہ رہے ہیں ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، تو ہمارے یہاں یہی سلسلہ ہوتا کہ علم حاصل کر رہے ہیں، ماں کی گود سے قبر علم حاصل کرو، چاہے چین جانا پڑے، جاپان جانا، سب کچھ رسول اللہ بتا رہے ہیں یہ کرنا پڑے، علم گم شدہ چیز ہے، کچھ کوئی فرق نہیں ہمارے لیے، کوئی گم شدہ چیز نہیں۔ اگر چھوٹا سا وہ جو کان میں پہنایا جاتا ہے، چھوٹی بچیوں کو پہنایا جاتا ہے، ایک اگر گر جائے تو پیر پٹک پٹک کے رونا شروع کر دیں گے، ماسی لے گئی ہوگی، کل مجھ سے پوچھیں گے، نکالی جائے گی، رکھی جائے گی۔ لیکن علم کی ایک بات بھی نہیں پتہ، اس سے کوئی پرواہ نہیں، سچ مچ پرواہ نہیں۔ اگر اپنے دل کا جائزہ لیجیے، کہاں کر ہے تو یہی پرواہ نہیں، کہاں علم کا شوق ہے، نہیں ہے۔ کہاں تک بات پہنچی تھی کل بات ہی، کل کہاں، اگلے سنڈے کو، پھر یہ روز آنے کے چکر میں لگے ہوئے، کل بات کہاں پہنچی تھی۔ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جب وہ پہنچے وہاں پہ اور ان سے حدیث لی انہوں نے، تو کہا حدیث سناؤ، تو انہوں نے حدیث سنائی۔ تو کیا سنایا؟ انہوں نے یہ سنایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کی کسی راز کی بات کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردے ڈالے گا، اس کے عیب پہ پردے ڈالے گا، گناہوں پہ پردے ڈالے گا۔ جیسے ابو ایوب انصاری نے یہ روایت سنی، فوراً سیدھے پلٹے اور پلٹ کے، اتنی اہمیت تھی ان لوگوں کی نگاہ میں اس زمانے میں حدیثوں کی۔ آپ کی بھی نگاہوں میں حدیثوں کی اہمیت انشاءاللہ ہوگی، ہم پیدا کریں گے کہ کسی طرح سے آپ کے اندر بھی یہ پیدا ہو جائے۔ اچھا، اب اس کے سلسلے میں کہا تھا کہ دیکھیے یہ تو ہو گئی کہ انہوں نے وہ حاصل کی کیا کہ لے کے فوراً چلے گئے۔ جب نہیں پتہ ہوگا تو کیا ہوتا ہے؟ جب نہیں پتہ ہوگا تو یہ ہوتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خوفناک ترین چیزیں اب آئیں گی سامنے کہ علم نہ حاصل رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ مومن کے عیب کو، گناہوں کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان۔ بعض دعائیں موجود ہیں اس سلسلے میں، تعقیبات نماز کی کتاب میں، اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے میرے عیب و گناہوں پہ پردہ ڈالا، درمیان مخلوق مجھ کو رسوا نہیں کیا، یعنی دعا بنائی، درمیان مخلوق یعنی میدان قیامت پہ رسوا نہیں کیا۔ لوگ منہ چھپائے چھپائے گھوم رہے ہوں گے وہاں، یہ اثر ہوگا۔ اس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، زبانی صرف کہتے ہیں، ہر بات ہم زبانی کہتے ہیں، عملاً نہیں کرتے، اس کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچ مچ ایسا ہے، یہ والا یقین نہیں، گناہوں کی وجہ سے یقین میں کمی پیدا ہو گئی، یہ یقین نہیں آتا کہ ایسا واقعی ہوگا۔ تو کیا کہتے ہیں چھٹے امام، کیا کہتے ہیں؟ جو کوئی کسی مومن کے گناہ یا بدکاری سے آگاہ ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا اور پوچھے گا اپنے آپ سے کیا ایسا ہی ہے؟ جو شخص، سنیے گا شوق سے سنیے، جو شخص کسی مومن کے بدکاری یا گناہ سے آگاہ ہو اور وہ اسے چھپانے کے بجائے آشکار کرے، وہ اسے چھپانے کے بجائے آشکار کرے، نیز خداوند عالم سے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے، نیز خداوند عالم سے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ میں ملوث شخص کے برابر ہے۔ سناتا ہوں، ابھی پھر سناتا ہوں، جو برا کر دوں وقت سمجھا رہا ہوں کیا مطلب ملتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کے نزدیک گناہوں میں جو ملوث ہے اس کے برابر ہے، اور اس کی تشہیر کا گناہ اس کے علاوہ ہے، اور جس شخص کی گناہ کی تشہیر کی اس کے لیے مغفرت کا باعث ہے۔ کیا سمجھے؟ کوئی چیز سمجھ میں آئی؟ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یوں یوں کر کے کہنے آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آیا، کتنا آسان ہے۔
آسان گرتا ہے. اس کو ویسے سادے جملے میں بتائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے گناہ کے بارے بدکاری کے بارے میں تمہیں آگاہی ہو جائے, تمہیں پتہ چل جائے, تو اس کو چھپانے کے بجائے چھپاؤ, اور اس کو اللہ کے سامنے, اس کو لوگوں کے سامنے مت بتاؤ. کسی کو چھپانے کے بجائے اسے آشکار کرو. ہمارے یہاں چھپانے کے بجائے اس کو آشکار کیا جاتا ہے. اگر کہہ دیا جائے کہ سب سے ختم مجبور کر دیا جائے آپ سب کو کہ کوئی عورت یا کوئی لوگ جو ہے کسی گناہ سن لیں تو پھر اس کو جو ہے آشکار نہ کریں, اس کو ظاہر مت کریں, کسی سے نہ بتائیں, تو پھر کیا ہوگا؟ کہ وہی ہوگا جو اس فقیرنی کا حال بادشاہ کے ساتھ ہوا تھا. پھر وہ کیا ہوا تھا؟ بادشاہ سلامت گزر رہے تھے, نوجوان سے تھے, ایک فقیرنی کی نگاہ پڑی, بڑی خوبصورت تھی, عاشق ہو گئے اس کے, بہت آرام سے عاشق ہو گئے. اچھائی پہ عاشق نہیں ہوتا کوئی یہاں پر. عاشق ہو تو شادی ودی کر کے لے گئے. کچھ دنوں بعد محسوس ہوا کہ وہ فقیرنی جو تھی کمزور ہوتی چلی جا رہی. بڑے ڈاکٹر حکیم بلایا گیا, سب نے بڑا دیکھا بھالا, کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آپ لوگ قسم کھا چکی ہیں اس بات پہ کہ ہم بات کو پھیلائیں گے نہیں, ٹھیک ہے نا. اسی حوالے سے یہ سنا رہے ہیں. ایک حکیم صاحب آئے, ذرا ہوشیار تھے وہ. اس نے دیکھا, جائزہ لیا, پوری کہانی پوچھی کہ یہ کون ہے, کہاں ہے, اس کے والدین کیسے ہیں, کیا, سب کچھ پوچھ پاچھ کے اس نے کہا, بادشاہ سے کہا کہ سرکار اپنی بالائی چھت کے اوپر دیوار میں 3-4 تاق سے بنا دیجیے, اور اس میں روٹیاں ایک ایک رکھ دیجیے روزانہ, تو بس. کچھ دنوں کے بعد وہ تھی تندرست ہو گئی, ٹھیک ہو گئی, پھر بیماری ختم ہو گئی. تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ تھا؟ کہ یہ بھکارن تھی, بھیک مانگتی تھی. جب اس کی بھیک مانگنا بند ہو گیا, اس کی عادت پڑ چکی تھی, تو دھیرے دھیرے بیمار ہونے لگی. تو جب ہم نے یہ کروایا, اس نے پھر سے لینا شروع کیا, تو اس میں تندرستی آ گئی, وہ تو صحیح ہو گئی. تو یہاں کہا گیا ہے کہ خبردار کسی گناہوں کی تشہیر نہ کیجیے, آپ کو قسم دیا جا رہا. تو پھر ہوگا کیا کہ سب کے سب بیمار پڑ گئے. اتنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اتنا درد ہو رہا ہے, کسی حکیم کے پاس, ڈاکٹر کے پاس, کسی کے پاس جا رہے ہیں, کچھ مسئلہ ہی نہیں حل ہو پا رہے. حل کیسے ہوگا؟ ان سے کہو کہ بھیا سب کا گناہ پھیلاؤ, تو دیکھیے ابھی فوراً ٹھیک ہو جائیں گے سب کے سب. یہی ہوگا نا. تو یہی ہو گیا یہاں پہ ہمارے ساتھ. یہ ہو گیا کہ آپ کہتے رہیے, لیکن گناہ عذاب کتنا بڑا اس کے اندر مل رہا, نقصان کتنا بڑا ہو رہا ہے, یہ دیکھیے. اور پھر سے سنیے, اب یہ پوری چیز سننے کے بعد اب اس کو پھر سے سنیے کہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور اسلام اور ہمارا دین یعنی شیعہ جو ہے, محمد علیہ محمد کا دین جو ہے, کس قدر بہترین دین ہے تو بے شک, لیکن پہلے ضرور پڑھیے. جو کوئی کسی مومن کے گناہ یا بدکاری سے آگاہ ہو, جو کوئی مومن کا ذکر ہو رہا, مومن کے گناہ بدکاری سے آگاہ ہو, یعنی گناہ ہے بدکاری, تو ائمہ کو ناراض ہونا چاہیے نا. لیکن اس سے زیادہ ناراضگی اس بات پہ ہے کہ تم اس کو پھیلا کیوں رہے, کیوں پھیلا رہے, اور وہ اسے چھپانے کے بجائے اس کو آشکار کرے, پھیلائے, اور خداوند عالم سے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے. اللہ اکبر, کتنا خوبصورت دین ہے آپ کا. یہ کیا ہوا؟ مغفرت کی دعا کرے, پروردگار اس سے غلطی ہوگی, مالک اسے معاف کر دے. ہم تو ہمارے ہاتھ میں تو ایسی چیز آ گئی کہ خوشی کا ٹھکانا نہیں. ٹیلی فون سے لے کے, ملاقات سے لے کے, کوئی جگہ بچ نہیں رہی جہاں اسے بتایا نہیں جا رہا. یہ ہے مومن. چھٹے من تو منع کر رہے ہیں, خالی منع نہیں کر رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا. خداوند عالم سے اس کے لیے مغفرت کی دعا نے کی, تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ میں ملوث شخص کے برابر ہے. یعنی جو گناہ کی تشہیر تم کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ تم کو اسی جیسے گناہ میں تم کو ملوث کرنے کے برابر کرے گا تم کو. جیسے کہ اس نے چوری کی, تو تم نے تو چوری نہیں کی, لیکن لوگوں کو پھیلایا, تو تم کیا ہوگا, چوری کا گناہ تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے گا, بغیر چوری کے لکھ دیا جائے گا. اور جو تشریح کرے گی اس کا گناہ اس کے علاوہ ہے, تم جو پھیلا رہے ہو اس کا گناہ اس کے علاوہ ہے, اور تمہاری تشریح کرنے سے اس بندے کی کیا ہوگی, مغفرت کا باعث بنے. وہ تو بندہ بخش دیا گیا, تم پھنس گئے دو گناہ میں. ایک تو چوری کے جرم میں پھنس گئے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں, دوسرا تم نے تشریح کی تھی, یہ بھی گناہ تمہارے نامہ اعمال میں آ گیا. دیکھا آپ نے کتنا بڑا گناہ ہے. اگر علم نہ ہو, پڑھائی نہ ہو, مدرسے میں نہ آئے, تو یہ آپ کو کب پوری زندگی کبھی نہیں پتہ چلے گا. کہا تو کیا ہوا, اس نے جو کیا تھا, تو ہم کہہ رہے ہیں, ہم کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں. یہ کہا جائے گا یہاں پر. اپنا ذرا دین دیکھیں کتنا بلندی کے اوپر, کتنا اوپر کا ہے.
کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کے حق میں دعا کرو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس کے حق میں دعا کرو کہ تمہارا ایک بھائی، تمہاری مومن، تمہاری بہن، تمہاری جو ہے کوئی گناہ میں ملوث ہو رہی، یعنی کہ مشکلات میں ملوث ہو رہی، گناہ جو ہے عذاب ہے جس میں ملوث ہو رہی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے کہ اس سے باہر نکل آئے۔ تو ہم تو دعا نہیں کر رہے ہوتے کہ اس سے باہر نکل آئے، ہم تو اس کا گناہ پھیلا رہے ہوں گے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کو یاد رکھیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہم ایسے نہ جانے کتنے گناہ ہیں کہ جس کو ہم روزانہ صبح شام انجام دیتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا گناہ کس کو سمجھتے ہیں؟ جو دوسرا کرے اس کو ہم بڑا گناہ سمجھتے ہیں، خود جو کرے وہ چھوٹا گناہ۔ صبح شام سینکڑوں جھوٹ بولے جاتے ہیں، یہ چھوٹا گناہ، یہ ہم بول رہے ہیں اس لیے چھوٹا۔ دوسری ایک حدیث اور سن لیجئے، ایک دو حدیث اسی سلسلے میں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی مومن کو غمگین کیا، اب یہ بھی اسی سے جوڑا بھی جا سکتا ہو، الگ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص نے کسی مومن کو غمگین کیا، کوئی ایسی بات کہہ کے، کوئی تانا تشنا دے کے، کوئی اور ایسی اس کی کوئی کمزوری تھی، اس کو چار آدمی کے سامنے بیان کر کے اس کو غمگین کر دیا آپ نے۔ یہ کون کہہ رہا؟ بحر الانوار کی روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، یا تو کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی مہینہ ایسا لے لیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی غمگین نہ ہوا ہو، اور خاص طور سے جس سے آپ چڑی ہوئی ہیں، کہ جس سے آپ کی دوستی نہیں ہے، عزیز رشتہ دار یا کوئی، تو پھر سوچ لیجیے اس کے بارے میں تو جگہ ڈھونڈی جا رہی ہوتی، جگہ کہ کس طرح سے اس کا نقصان پہنچایا جائے، اس کی یہ کمزوری بیان کی جائے، تاکہ اسے میں نے ایسا صحیح کیا کہ دماغ درست ہو گیا اس کا۔ یہ اپنے یہ فقریہ بات بتائی جا رہی، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ فقریہ بات نہیں، سنو تو کہ کیا ہے، آگے تو سنو، جب آگے سنو گے تب تمہیں پتہ چلے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہاں تو کچھ بھی اگڑتے رہو گے، محمد آل محمد تو وہاں کا نتیجہ یہی بتا رہے ہیں، لیکن تم وہاں جانے کے بعد حیرت نہ کرو، لیکن جو جاہل رہے گا وہ حیرت ہی کرے گا، وہاں پہنچنے کے بعد، قبر میں پہنچنے کے بعد حیرت کرے گا، برزخ میں جانے کے بعد حیرت کرے گا۔ کون سی بات ہے جو نہیں بتائی گئی؟ سب چیز بتا دی گئی۔ ہم لوگوں کو تو ساری چیز معلوم ہونی چاہیے، ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں ہر چیز پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ائمہ تاریخ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، بتائی نہیں۔ لیکن دیکھیں یہ کتنی اہم ترین بات ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، اہمیت دیکھیے، تمام دنیا بھی عطا کر دے اس کو، صرف غمگین کیا ایک دفعہ، تمام دنیا اسے عطا کر دے، پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، نہ یہ پوری دنیا دینے کا اسے کچھ اجر ملے گا۔ آواز نکل جاتی مجھے، اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ، نکلتی نا آواز، لیکن نہیں نکل رہی، وہ سب ڈر رہے کہ اگر میں نے پہلے کر دیا تو پتہ چلے گا یہی تھی، اس لیے سب خاموش ہے۔ لیکن سن لیجیے کتنی خطرناک ہے، ڈر جائے آدمی، اگر دل پہ لے لے تو کبھی بھولے سے بھی زبان سے کوئی بات نہ نکلے کہ کسی کی دل آزاری ہو، فوراً سے معافی مانگے، معاف کرنا بہن، معاف کرنا بہن، مجھ سے غلطی ہوگی، نہیں تم ایسی نہیں ہو، بہت معافی چاہتے ہیں، نہیں وہ کہے گا نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم بتائیں گے تم کو، جب موقع ملے گا ہم بھی بتائیں گے، ہم بھی اسی معاشرے کے تمہارے ساتھ پرورش ہماری بھی یہی ہوئی، اتنی خراب پرورش ہو گئی کہ بہنوں، میری بچیوں، میری بیٹیوں، کسی طرح سے محمد علی محمد نے جس مشکلات سے اس دین کو یہاں تک پہنچایا، اس کے لیے کچھ تو کام کرو۔ جس کے دل میں درد ہوگا وہ کام کرے گا، جس کو محبت ہوگی وہ کام کرے گا۔ یہ کام زیادہ مشکل ہے، نفس کی اصلاح اور نفس پہ زور دینا، جس کو خدا بنایا ہوا ہم نے، اس کو موڑ دینا جو ہے زیادہ بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ بہت ساری نیکیوں سے اس کا موازنہ نہیں کر رہے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں ان نیکیوں سے بھی ہمیں شدید محبت ہے، لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ وہ کام کرے تو وہ کرے گا، یہ نہیں کرے گا، ہم نہیں کہہ رہے۔ 100 رکعت نماز وہ پڑھ لے گا، روزے وہ رکھ لے گا، فلاں کام وہ کرائے گا، سب کرائے گا، لیکن کہا جائے کہ دل کو بدلو، اپنے دل کو تم نے الہ بنایا ہوا، اپنا خدا بنایا، اس کو بدل دو، بات مانو۔ کتنی دفعہ 11 دفعہ قسمیں کھائی گئی سورہ شمس کے اندر۔ ایک شخص بے ہوش ہو کے گر پڑا تھا، کہ کون بدبخت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانی پڑ رہی ہے، یا تو سارے کے سارے ویسے ہی جو ہمارے دل میں آ گیا وہی کریں گے، پوری دنیا بھی دے دو تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیوں؟ تم نے ایک مومن کا دل دکھایا ہے،
تم نے ایک مومن کا دل دکھایا، اگر پوری دنیا دو گے تب بھی تم کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ یہ کتنی اہم ترین، کتنی بڑی بات ہے۔ مولانا مصطفیٰ کے صاحب کیا کہتے ہیں، تمہاری نیکیاں اس طرح اتار دی جائیں گی جس طرح درخت سے چھال اتاری جاتی ہے۔ کسی مومن کو اگر تم نے تکلیف پہنچائی، غمگین کیا، چھال اتار دی جائے گی۔ اتنی اہم ترین چیز آپ اس دنیا کو سمجھتے ہیں، آپ نے اپنی اہمیت پہچانی کب ہے؟ اگر آپ کو اپنی اہمیت پتہ چلے تو سب مومن ہیں، آپ کو مومن، ہم بھی مومن، یہ ساری کی ساری مومنان ہیں۔ پھر کیا ہوگا، اہمیت پتہ چلے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کو نقصان پہنچانے کیا ثواب ہے۔ اگر یہ پوری دنیا ایک لقمہ بن جائے، پوری دنیا ایک لقمہ بن جائے، اللہ اکبر، پوری دنیا ایک لقمہ بن جائے، یہ مومن، آپ مومنہ، پوری دنیا ایک لقمہ بن جائے، میں کسی مومن کو کھلا دوں، وہ الحمدللہ کہہ دے، دنیا اس میں جتنی چیزیں، تمام چیزوں سے افضل ہے۔ یہ پوری دنیا جس کے ایک ایک دو دن کے لیے آپ ایک دوسرے سے دشمنیاں کر رہے ہیں، رہنی کتنا دن ہے یہاں پہ؟ یہ ہماری رہنے کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے۔ ہم تو مسافر خانے کے طور پہ یہاں رہ رہے ہیں، ہمارا وطن تو کہیں اور ہے۔ سمجھ رہی نا؟ ایک لقمہ، پوری دنیا ایک لقمہ بن جائے، اہمیت دیکھیے ذرا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ آپ بھی یہی فرما دیں گے، اگر یہ دنیا ایک لقمہ بن جائے، میں کسی مخلص مومن کو کھلا دوں، سنیے گا ذرا، کسی مخلص مومن کو کھلا دوں تو بھی میں نے اسے حق ادا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا۔ یہ اتنی اوپر کی چیز ہے یہ مومن۔ یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے مومن کے آگے؟ کیونکہ اس کا اصل گھر تو وہاں ہے، یہاں تو اس کا اصل گھر نہیں۔ تو کیا ہے، یہ نہ جاننے کی وجہ سے، یہ مدارس میں نہ آنے کی وجہ سے، علم دین حاصل نہ کرنے کی وجہ سے، کتابیں نہ خریدنے کی وجہ سے، نہ پڑھنے کی وجہ سے، یہ سارے نقصانات ہوتے چلے جا رہے ہیں آخری زمانے تک۔ آپ دیکھ لیجیے آخری زمانے میں، نہ ہمیں پروردگار وہاں تک آپ لوگوں کو نہ پہنچائے پروردگار، معاف کیجیے گا۔ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، آ رہی نا سب سمجھ میں بات؟ یہ ہے اہمیت علم حاصل کرنے کی، اور آپ کی اہمیت یہ ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ ان کا ماں کی گود سے، اللہ اکبر، اب کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے؟ خیر کیا کہا ہوگا اللہ کو، تو ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، انہی کو خراب کرو۔ کینہ پروری، بغض، عداوت، چغلی، فساد، یہ سب کون کروا رہا ہے؟ زیادہ تر ایک دوسرے کی لگائی بجھائی کرنا، فلانا، کہا جا کہ یہ ہے وہ ہے۔ ایک کلاس میں ہم نے ایسے ہی کہہ دیا تو ایک خاتون بیٹھی، سر آپ تو ہمارے منہ پہ ہی کہے جا رہے ہیں سب، ہمیں سامنے کا تو آپ ہی لوگوں نے بتایا کہ کٹنا پنا کون کرتا، عورتیں کرتی، فلانا کون، ہمیں کیا پتا، آپ نے بتایا تو ہم بتا رہے ہیں، آپ تو ہمارے منہ ہی پہ کہہ رہے ہیں۔ پھر کہاں گئے، پیچھے کریں گے تو غیبت ہو جائے گی نا۔ یہ ساری چیزیں عورتوں کے لیے رکھی گئی، تو کیا واقعی عورتوں کے لیے اچھی؟ ڈراموں میں اسی قسم کی چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی زیادہ تر، کان لگا کے سن رہی، اس کے بعد جا کے شوہر سے کہا تو وہ ہوا تو لڑائی، ماں بیٹے میں لڑائی ہو گئی، کیا ہو رہا ہے تو کون کر رہا، عورتیں کر، عورتوں کو ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں، پھر کیسا ہونا چاہیے؟ پھر عورتوں کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی گود سے ایسے جو علماء نکلے، جس کو آپ نے دیکھا، دیکھ رہے ہیں، یہ عورتوں کی گود ایسی جس سے ائمہ نکلے ہیں، انبیاء نکلے ہیں، یہ گود یہ عورتیں کون ہے؟ پھر یہ آ گئی کہاں پہ آ گئی کہ مومنہ پہ آ گئے، یہ مومن پہ آ گیا معاملہ۔ غور کیجئے، چیک کیجئے، روکیے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، اب نہیں کرنے دیں گے۔ ایک اور سن لیجیے اسی سلسلے میں، پھر یہ سب اسی سلسلے میں بتائیں، علم نہ حاصل کرنے کا نقصان دیکھیے، کتنے بڑا نقصان ہمارا ہوگا۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے تو اتنی ساری چیزیں لے کے چلے تھے، اس میں ایک چیز اور یاد آ رہی ہے بڑے نقصان پہ، ابھی اس کو بتاتے ہیں، بڑے نقصان پہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ یہ کون سی ایسی بات تھی کہ مشکل ہوتی، پتہ ہے تمہیں، یاد ہے حدیث، یاد ہے یہ والی، یاد ہونی چاہیے۔ ہم اپنی جو پرانی ہماری بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں ہماری، جو ہم پڑھا چکتے ہیں، تو پھر ہمارا شوق ہوتا کہ ان کو یاد ہو، تاکہ یہ آگے جا کے کہیں بیان کرے تو بات آگے سے آگے پھیلے گی، جائے گی۔ تو کیا کرے، تم مجھ سے بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ یہ تو یاد ہونی چاہیے، زبانی بھی، مفہوم ہی سنا دیے،
مفہوم الگ نہ ہو تو سنا سکتے ہیں حدیث۔ مفلس کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے جس کے پاس اونٹ نہ ہو، گھوڑے نہ ہو، بکریاں بھیڑ بکریاں نہ ہو، کھیت کھلیان نہ ہو، وہی مفلس ہے۔ صحیح کہا نا، وہی مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، قیامت کے دن جس کے پاس نہ مال دولت نہ ہو، باغات نہ ہو، سرمایہ نہ ہو، مفلس۔ رسول اللہ فرمایا کہ میری امت کے مفلس وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے، میری امت کے مفلس وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال موجود ہوں گے، ان کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال موجود ہوں گے۔ نماز جنت کی کنجی ہے نا، اتنے بڑا اعمال اس کے پاس موجود ہوگا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں نماز ہوگی، روزہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، یہ سارے اعمال موجود ہوں گے، لیکن اس نے زندگی میں کسی کو گالی دی ہوگی، پہلے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، یا کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، یا کسی کو ناجائز اس کا خون بہایا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا شخص جو ہے کہ نیکیاں جو ہے متاثرین کو دے دی جائیں گی، ایسے شخص کی نیکیاں متاثرین کو دے دی جائیں گی۔ اگر متاثرین کو دے جائے گا، اگر اس کی نیکیاں کم پڑیں گی تو متاثرین کے گناہ اس کے نامہ اعمال پر ڈال دیا جائے گا۔ سامنے تو جو کچھ دینا سب دے دیا، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو وہاں پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو اب یہ گناہ اس کے تم لو۔ متاثرین کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسا شخص سچ مچ مفلس ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ مفلس ہے۔ اب پوچھا ہے کہ مفلس کون؟ کہتے سبھی ہیں، سبھی مفلس ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ پھر توبہ کریں، اور کیا کریں؟ تہیہ کریں کہ ہم نہیں کریں گے یہ گناہ، تہیہ کر لیں گے، یہ گناہ نہیں کریں گے۔ بچے کے عشق میں، ماں باپ کے عشق میں، بھائی بہنوں کے عشق میں، محبوباؤں کے عشق میں لوگ کیا کچھ نہیں کر سکتے جو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بچوں کے عشق کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ زحمت اپنے لیے اٹھائی ہے تو صحیح ہے کہ بہت زحمت اٹھائی گی، اب اس وقت بیٹا بیمار ہے اور فلاں فلاں چیز نہیں کھا سکتا تو وہ چیز ہی گھر میں نہیں آئے گی۔ کس وجہ سے؟ بچے سے بہت عشق ہے اس کو، بیوی سے عشق ہے، ماں سے عشق ہے اور لوگوں سے عشق ہے، تو کیا کہتا ہے وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو اس عشق میں مانع ہوتی ہے، رکاوٹ ڈالتی ہے۔ تو بھائی اس میں جو مانع ہو رہی ہے، اللہ رسول کے اس میں مانع ہو رہی نا چیزیں ساری، یہ گناہ مانع ہو رہا، تمہیں بخشش کے لیے مانع ہو رہا، تم انہیں تکلیف پہنچاؤ گے قیامت کے دن، میدان قیامت میں انہیں تکلیف دو گے، زحمت دو گے لوگوں کے سامنے شفاعت کے لیے کہ تمہارے اتنے گناہ ہوں گے تو ان کو شفاعت کرانے میں مشکل پیش آئے گی۔ اور گناہ کی بات آپ کریں، ان کو مشکل پیش آئے گی، کیوں؟ آپ جو جی چاہے کرتی رہی، وہ شفاعت کراتے رہیں۔ کتنی شفاعت ایسی ہوگی جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوگا، رسول اللہ قسم کھا کے کہتے میں اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا۔ بتائیے، صحیفہ کاملہ میں دیکھ لیجیے، بہت ساری ایسی دعائیں جس کے نیچے تشریحات لکھی، اس میں کہا کہ جو کوئی اپنا عذر پیش کرے، کسی وجہ اب عذر پیش کرے، چاہے وہ جھوٹائی کیوں نہ ہو، تو مجھے قبول کرنا، ورنہ میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ کتنی ایسی پوری لسٹ ہے کہ کسی شفاعت دے۔ اللہ ظالم کی کہتے ہیں رسول اللہ میں ظالم کی شفاعت نہیں کراؤں گا، پھر ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے ظالم ہے نہیں، کہ چلو پوچھتے ہیں ظالم کیا ہے، ظلم کو کیا سمجھ گیا؟ یہ سب ظلم نہیں، ایک دوسرے کو تہمت لگائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کا دل دکھایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے، یہ ظلم نہیں تو کیا چیز ہے؟ کیا چیز ظلم ہے؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جبکہ جب پیدا کیا گیا تھا تبھی کہہ دیا گیا تھا آپ سے کہ میری عبادت کرو، تم کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہی کہا گیا ہے نا، میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل شروع میں شاید آپ لوگوں کو سنائی تھی، بالکل ابتدا کیا تھا، نہیں پیدا کیا جن نے انس کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں، ٹھیک ہے نا، نہیں پیدا کیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جن نے انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ ہمیں پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، آپ علم کو بیچ میں لا رہے ہیں۔ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ کیوں؟ اب جو وہ کیوں بتا رہے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اب اپنی عبادتوں کو دیکھ لیجئے اور ان تمام چیزوں کو دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا۔ اے ابازر، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس قدر نمازیں پڑھے کہ اس کی کمر کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے، یہ ایسی حدیثیں ہیں کہ زبانی یاد ہو جانا چاہیے،
بغیر کسی اس کے کہاں آپ کو ملے گا ایسا کوئی بندہ جو اتنی نمازیں پڑھتا ہو کہ جھکا ہوا چلا آ رہا. آپ کی کیا ہے عمر ہے آپ کی؟ کہ میں 45 سال کا ہوں. تو تمہاری اتنی کیوں جھک گئی؟ تو ان کے ساتھ کے کوئی آدمی کو بتایا کہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں. اتنی نمازیں تو کوئی نہیں پڑھتا ہوگا نا. تو جو اگر یہ حدیث سنیے گی تو فوراً یاد ہو جائے گی کہ رسول اللہ نے کہا تھا اگر کوئی شخص اس قدر نمازیں پڑھتا ہو کہ اس کی کمر کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے, جھک جائے, اور اتنے روزے رکھتا ہو کہ تیر کی طرح خشک ہو جائے, جیسے آج کل میں ہو رہا ہوں, ہے نا, وہ اتنے روزے رکھتا ہو کہ تیر کی طرح خشک ہو جائے, جہاں جی جائے دیکھ لیجیے. میں نے پچھلی دفعہ آپ لوگوں سے کہا کتابیں خریدے پڑھیے. جیسے ہی آپ کتاب خریدیے گا پڑھنا شروع کیجیے گا. اگر آیت اللہ دستہ غائب کی کتاب گناہ کبیرہ خرج ہے, اس کے شروع کے پیج میں, شروع میں جیسے کھولیے گا وہیں سے شروع ہو جائے گا, تو وہاں بھی آپ کو یہ حدیث ملے گی. یہ حدیث وہاں بھی ملے گی آپ کو. اور اس قدر روزے رکھے کہ تین کی طرح خشک ہو جاتی. یہ نماز روزہ اسے کچھ فائدہ نہ پہنچائے گا بجز پرہیزگاری کے, جب تک گناہ سے نہیں بچے گا. یہ جو گناہ آپ کو بتائے گئے ہیں یہ پرہیز گناہ سے بچیے, ان سے بچیے. یہ نماز روزہ, یہ نماز روزہ یعنی یہ نماز روزہ سے مطلب ہے کہ کمان کی طرح خمیدہ ہو جانے والی کمر اور تیر کی طرح خشک ہو جانے والا بندہ جو ہے, اس کی یہ نماز اور روزہ اس کو کچھ فائدہ نہ پہنچائے گا بجز پرہیزگاری کے. کیا آپ سمجھ رہے کہ رسول اللہ نے ایسے ہی بات کہہ دی اور اس کا ہمارے آپ سے کوئی تعلق نہیں, ہم جو جی چاہے کرتے رہیں. دعا مانگا کیجیے گڑ گڑا کے. جس طرح سے بیماری سے بچنے کے لیے دعا مانگتے ہیں, جس طرح کسی اور کام کے لیے دعا مانگتے ہیں, اسی طرح اپنے گناہوں کا یاد کیجیے کہ مجھ میں کون کون سے گناہ ہیں, اس کے لیے دعا مانگیے کہ پروردگار یہ گناہ مجھ سے چھڑوا دے کسی طرح سے. تجھے رحمت کا واسطہ, عظمت کا واسطہ, بزرگی کا واسطہ, محمد علیہ محمد کا واسطہ کہ میں چھوڑ دوں یہ گناہ, میں بے پردگی چھوڑ دوں, میں غیبت کرنا چھوڑ دوں, میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں. بار 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 کہیے گا تو انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. اور یہ اتنی خرابی, اتنی بڑی خرابی کہ آپ نے دیکھتے کہاں کہاں نقصان پہنچایا. کہ جو اگر پھر بھی اس کے پورا نہیں ہو سکے گا تو گناہ جو وہ شخص ہے متاثرین کے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے اور تم کو دوزخ میں ڈال دیا جائے. بہت ہاتھ میں انگارہ لینا تو آسان نہیں ہے, دوزخ میں جانا کیسے آسان ہوگا؟ لاپرواہی ہے, یہ لاپرواہی ہے. تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, بچانا ہے. اب اس کے بعد کہاں چلیں کہ اس کے بعد وہاں چلتے ہیں جو کہ یہ بات بتائی گئی تھی. ہم نے ختم کہاں پہ کیا تھا؟ ایک پہلے درود پڑھ دیے محمد علیہ محمد. جی یہ چیز ہم نے ختم کی, اس میں سے کوئی چیز پوچھنی تو نہیں ہے؟ چلیے اب بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. جہاں پہ ختم کیا تھا میں نے چھوڑا تھا وہاں سے تو تھوڑا کمپلیٹ کر لیا. یہاں پہ چھوڑا تھا کہ میں قیامت کے دن مومن کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ قیامت کے دن پردہ ڈالے گا. ٹھیک ہے نا, دنیا میں پردہ ہے اللہ وہاں پر. یہاں تک ہم نے لیا تھا. اور ایک حدیث اور سنائی تھی, اب اس کے آگے چلتے ہیں. اس کے آگے چلتے ہیں. کیا کہی جاتی؟ علم کا الہام اللہ تعالیٰ صرف خوش نصیب افراد کو ہی کرتا ہے. اپنی خوش نصیبی کی دعائیں مانگا کرتی ہیں, کبھی اس کی بھی دعا مانگتی ہیں, اس کے اندر شامل ہوتا ہے کہ علم مجھے عطا فرما. اگر خوش نصیبی علم ہمیں خوبصورت بنا دے پروردگار, ہماری بیوی جو بہت خوبصورت آئے, بہت حسین ہے, شوہر ہمارا بہت اسمارٹ ہو گئے, یہ تو دعا مانگی جاتی مانگی جاتی مانگی جاتی ہے. اس کے لیے کوشش بھی کی جاتی, پورا ٹینکر خرید کے آتا ہے کہ ہمیں کریم کا لگایا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو جیسے شروع ہوگا سردی شروع ہوگی دوسرے طرح کی کریمیں آگے جو ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ عورتوں کی سائیکی ان لوگوں نے یہ بنا دیا ہے. جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو ختم کر دیا گیا اور سائیکی یہ بنا دی گئی, یہ والی چیز. صورت شکل کپڑا لتا, صورت شکل کپڑا, صورت شکل کپڑا. جب کسی شادی کی طے ہو جاتی ہے پھر ہوتا کہ بازار کپڑا کپڑا بازار, یہ ہو رہا ہوتا. کہ اپنے اندر کی فکر نہیں کرتے ہمارے اندر عیب و خرابیاں کیا کیا ہے. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کسی طرح ختم ہو. کہ خوش نصیبی ہمیں نصیب ہو. خوش نصیب کون کہا جائے؟ جس کو علم کا الہام کرے اللہ تعالیٰ. ہمیں تو علم پڑھنے کا شوق ہی نہیں پیدا ہو رہا, ہمیں تو شوق ہی نہیں پیدا ہو رہا ذرا برابر. دعا مانگیے کہ تب شوق پیدا ہوگا, اور وہ 6 چیزیں ہوگی تب شوق پیدا ہوگا, اور وہ کرنا ضروری ہے. کیا سر عابد نے کیا شروع میں پہلی حدیث مولانا بشیر نے پوچھا کہ نہج البلاغہ کی کیا سنائی تھی؟ بالکل صحیح, ذرا پڑھ کے بتائیے. جاہل افراد سے جنگ کرنے میں کبھی رعایت و سستی نہیں کروں گا, یہی ہے نا شروع کی. بالکل جب اتنا جیسے کیا تھا انہوں نے مولانا بشیر کو, میں کبھی رعایت و سستی نہیں کروں گا.
تو وہ تو منع کر رہے ہیں، رعایت سستی نہیں کرے گا، کس سے جاہل ہے؟ ہمیں کتنی مشکل سے تم لوگوں کو چیزیں سب سکھائی، تم لوگ جاہل پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں زمین آسمان کی جہاں کے جو چیز پوچھو وہ کہتے ہیں ہم بتا دیں گے، کہ نہیں آپ کو ماننے والا ہے، اس سے کچھ پوچھیں کہ نہیں سے کچھ آتے ہی، کہ نہیں آپ کو ماننے والا ہے۔ کبھی ہر طرح سے دہنے بائیں گھما پھرا کے چیز دیکھا کہ کیجیے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ اچھا جناب، علم کا الہام صرف خوش نصیب افراد کو ہی کرتا ہے، بد نصیب لوگوں کو اس سے دور رکھتا ہے۔ بد نصیب لوگوں کی بد نصیبی کس بات؟ کیا گناہ ہم نے کیا جو ہم بد نصیب ہو گئے؟ گناہ کون سا کیا؟ بد نصیبی کسی گناہ کی وجہ سے آتی؟ کہ کیا گناہ ہم نے کیا جو آ گئی؟ سنیے، جبکہ کیسا کیسا ثواب علم دین حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا بتایا گیا کہ آپ وہم و گمان میں نہیں لا سکتی، وہم و گمان میں نہیں آ سکتا آپ کے۔ یہ کیا کہ وہ نقد سودا نہیں، ادھار سودا ہے، نقد سودا نہیں، ادھار سودا ہے، اس لیے سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ ایک دفعہ بہل العاقل کیا ہوا، کہیں جا رہے تھے، مسجد کے بعد پہنچے تو ایک مشکوک شخص کو دیکھا، تو دیکھنے والوں نے شبہ ہوا کہ گڑبڑ آدمی لگ رہا ہے مجھے۔ خیر وہ نماز پڑھنے کے لیے جوتا پہنی کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس آدمی نے کو برداشتی نہیں، اس نے کہا جوتا پہن کے نماز نہیں ہوتی۔ تو بہل عاقل نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی لیکن جوتا تو ہوتا ہے، ابھی اتار دیں گے تو جوتا بھی چلا جائے گا ہمارا۔ بہرحال یہ کہاں کی کہاں آگئی پتہ نہیں، سے کہیں لگی کہ نہیں لگی، لیکن بتا رہے ہیں آپ کو۔ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہمیں وقت کی کوئی علم کی کوئی وقت ہی نہیں، کسی طرح سے بھی، کسی طرح سے کسی حوالے سے وقت نہیں کہ ہمیں وقت پتہ چلے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کبھی بیزار ہیں، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی کو مچھلی لا کے دیا کہ لو پکاؤ اس کو۔ آپ کی بیزاری پہ مجھے یاد آیا کہ میں سنائی ڈالوں۔ مچھلی لا کے دیا، اسے پکاؤ۔ اس نے پکانا شروع کیا، وہ پک ہی نہیں رہی تھی، آگ اس پر اثر ہی نہیں کر رہی تھی کسی طرح، جس طرح آپ لوگوں پہ کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی، اس پر آگ نہیں اثر کر رہی، اثر نہیں کر رہی تھی۔ بہت پریشان ہوا، اس نے مچھلی لی اور لے کے رسول اللہ کے پاس آ گیا۔ اللہ کے رسول، یہ مچھلی جو ہے کب سے پکا رہے، اس پہ آگ اثر ہی نہیں کر رہی۔ اللہ کے رسول مخاطب اس مچھلی سے گفتگو کی۔ اب کوئی کہ اللہ کے رسول مچھلی سے گفتگو کرتا، کیا ہوا مچھلی کو؟ گو سے کہتے تھے کل گواہی دے، تو گو گواہی دیتا تھا اللہ کے رسول کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی دیتا تھا۔ وہ کنکڑ پتھر ہاتھ میں گواہیاں دیتے تھے۔ درخت سے کہہ دیا جاتا، اگر میں کہوں کہ یہ درخت ادھر آ جائے، ابھی کہتے بھی نہیں تھے کہ ادھر آ جائے، وہ آنے لگتا تھا۔ تو اللہ کے رسول کہتا ابھی تم کو بلایا نہیں، تم وہیں رہو۔ تو اس مچھلی سے کہا کہ تم بتاؤ کیا ہوا۔ تو مچھلی بات اللہ کی طرف سے مچھلی کے اندر گویا ہی پیدا ہوئی۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول اللہ اکبر، کچھ میں سمندر میں تیر رہی تھی، ایک بڑی سی کشتی گزری، اس میں کچھ لوگ تھے تو درود پڑھ رہے تھے آپ پہ، آپ کے حال پہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ تو میں بھی اس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ میں نے بھی درود پڑھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اب تم پر آگ اثر نہیں کرے گی، اب تم پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ تو اب بتائیے، ہم جو کسی بھی بات پہ معمولی سی بہانہ مل جائے، اگر آپ درود پڑھیے تو آپ کو آگ اثر کرے گی؟ آپ تو اشرف المخلوقات میں بھی سب سے اوپر ہیں، مومنہ، کیا کہنا آپ کا؟ نہیں تو شوق سے دل لگا کے کریے۔ ہم لوگ بھی جہاں آتے ہیں سوچ سمجھ کے آتے۔ اب دیکھیں ذرا، دیکھیے گا اب موازنہ کچھ ہو چکا ہوگا آپ کو کہ دنیا کا اور علم حاصل کرنے کا موازنہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ واضح طور پر موازنہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ کچھ نیکیاں ایسی بتائیں گی کہ جس میں جتنا ثواب بتایا گیا کہ آپ عقل حیران ہو جائیں گی کہ یہ ہم نیکیاں تو سب جانتے ہیں ہم یہ، لیکن اس کا اتنا ثواب ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ کیا ثواب ہے؟ رسول اللہ کہہ رہا فرماتے ہیں جو اپنا جان و مال لے کر کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے جائے اور تاکہ تعلقات برقرار رہے، کسی رشتہ دار کے گھر جائے، برقرار رکھنے کے خاطر راستہ چلے، وہ چل رہا راستہ، تو کیا ہوتا ہے؟ خداوند بزرگ برتر اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔
سنتی جائیے، 100 شہیدوں کے ثواب عطا کرتا ہے، اور خداوند بزرگ برتر اس کو 100 شہیدوں کے ثواب عطا کرتا ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 حسنات اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، اس کے ہر قدم کے بدلے میں، جا رہا چل کے، کوئی دور ہے کوئی قریب ہے، کوئی مدینہ میں رہتا ہے کوئی لانڈی میں رہتا ہے، جہاں بھی جتنی دور جا رہا ہر قدم کے بدلے میں اسے 1000 حسنات عطا ہوں گے، اور 40,000 درجے بلند ہوں گے، 40,000 درجے بلند ہوں گے اس کے، کیا ہوگا؟ رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کے لیے 40,000 درجے بلند ہوں گے، اور کیا ہوگا بلند ہونے کے بعد؟ اور گناہوں سے ایسے پاکیزہ ہوگا جیسے اس نے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، جیسے اس نے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے تحمل و صبر سے 100 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو۔ یہ والی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، جبکہ یہ کرنا پڑے گا آپ کو، ہم کروائیں گے آپ سے، آپ آتی رہیے گا، ڈر مت جائیے کہ کروائیں، کوئی ڈنڈا ونڈا لے کے نہیں آئیں گے، ہم کچھ حدیثیں لے کے آئیں گے جس سے آپ کو شوق پیدا ہے۔ 100 سال تک اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، جب رات کو لیٹیے تو روزانہ اپنا محاسبہ کیجیے، آج ہم نے دن بھر کیا کیا، کوئی نیکی نہیں کی کہ نہیں کی، کچھ بتایا گیا تو وہ ہم نے کیا کہ نہیں کیا، محاسبہ کی۔ اس کے بعد درود استغفار، بیوی سیدہ کی تسبیح پڑھیے، استغفار پڑھیے، سو جائیے، کس نے روکا آپ کو؟ لیکن روزانہ کیجیے، مکمل محاسبہ تو صبر کے ساتھ تو نہیں کر سکتے نا آپ، لیکن اسٹارٹ میں یہ کام کیجیے کہ جیسے اس نے اپنا مکمل محاسبہ کرتے ہوئے صبر و تحمل سے 100 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دی ہو، اتنا ثواب ملے گا اس کو۔ کس کو؟ رشتہ دار کے بعد جانے کے لیے۔ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ اور سنیے، بس تھوڑے سے رہ گیا، ہم بھی بہت زور زور سے بول رہے تھے، تھوڑی سی وہ تھکن سے بات جی سمجھ گئی؟ آگے چلیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرمایا کہتے ہیں؟ جو شخص اپنا جان و مال لے کر کسی رشتہ دار کے ہاں نیکی کرنے کے ارادے سے، رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرنے اور تعلقات برقرار رکھنے کی خاطر راستہ چلے، تعلقات برقرار رکھنے کی خاطر راستہ چلے، تو کیا ہوگا؟ تو خداوند عالم بزرگ برتر اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا، 100 شہیدوں کا ثواب دے گا، اور ہر قدم کے بدلے میں 1000 حسنات عطا فرمائے گا، 1000 حسنات عطا فرمائے گا، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، اور وہ گناہوں سے، آپ رشتہ دار کے یہاں گئی ہیں، وہاں سے واپس آئی ہیں، بہت دل میں آپ کو خوشی ہے کہ کتنی ساری دوسرے رشتہ داروں کی خبریں ہمیں مل گئی ہیں، آپ کو مزہ آئے گا، پورا ہفتہ کافی اچھا آرام سے گزرے گا، یہی ہوگا نا۔ سب کو بیچ میں ہر چیز ضرور ڈالیں گے کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ رشتہ دار کے یہاں جائیے تو کچھ اچھی چیزیں لے کے آئیے، یا کچھ اچھی چیزیں بتا کے آئیے، جہاں گناہ کی کوئی غیبت کی بات، بہن پلیز یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، چھوڑو، جان دو، ان کا کام ان کے ہاں، ہمارا اللہ ان کو بخشش کرے، ان کی پروردگار ان کو گناہوں کا، خوب دعائیں اس کے حق میں، یا اللہ میں تو اس کی برائی بتا رہی، تو اتنی دعائیں دے رہی ہے، اس کی حد اختیار نہیں، خوب دعائیں دیجیے ان کو، پروردگار ان کو بخشے، پروردگار ان کا گناہ معاف کر دے، یہ باتیں مت کیجیے، چھوڑ دیے، ہمیشہ کیجیے آپ، لوگ آپ کو بلانی چھوڑ دیں گے، اس سے گھبرائیے مت، اس سے خوش ہوئیے کہ سبحان اللہ، اس کا مطلب کام ہو گیا ہمارا، زیادہ سے زیادہ لوگ کریں گے اور ہماری نقش قدم پہ چلیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ، کام ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ 100 سال 1000 حسنات اس کے نام پہ لکھے جائیں گے، اور 40,000 درجے بلند ہوں گے اس کے، 40,000 درجے بلند ہوں گے، اور گناہوں سے ایسے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، اور گناہوں سے ایسا پاک و پاکیزہ ہو جائے گا جیسے کہ اس نے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے صبر اور تحمل سے 100 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دی ہو، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے 100 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، جب جماعت میں جاتے ہیں، جماعت کو بہنیں مائیں جو لوگ کھڑے، اللہ اکبر کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، اللہ اکبر، بڑا اچھا لگتا ہے کہ نماز پڑھنے پہلے استغفار کریں تاکہ سارے ان کے گناہ معاف ہو جائیں اور ان کی نماز اچھے طرح سے قبول ہو۔ تو یہ عادت ڈال دیا انہوں نے،
آپ بھی عادت ڈالیے 100 سال تک محاسبہ کرنے کی. کیا محاسبہ کریں کہ ہم رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں گے اور ایک تسبیح استغفار پڑھیں گے. ہم رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں گے, ایک تسبیح استغفار پڑھیں گے, ایک تسبیح حضرت زہرا کی تسبیح پڑھ لیں گے. سبحان اللہ, کیا کہنے. یہ روزانہ اپنی عادت, بس آپ نے اپنی عادت بنائی. پھر باقی مدد اللہ کرتا ہے. اب دعا, ہم نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے, بہت تھکے ہوئے تھے, جیسے یہاں سے جا رہے ہیں, بہت بولے, جس طرح سے ہم بولتے ہیں بس وہ عادت ہے, اس طرح سے بولتے ہیں. اب جائیں گے مغرب عشاء نماز پڑھنے, بہت تھکن سی محسوس ہو رہی ہے. اب نماز پڑھ کے ہم بس خالی نماز پڑھتے ہیں. چلو تسبیح پڑھ لیا, تسبیح پڑھنے کے بعد کہا چلو یہ چھوٹی سی دعا یہ پڑھ لیتے. پھر اچھا چلو سجدہ کاملہ کی یہ تو پڑھ لو, وہ پڑھ لیا. تو کہا اچھا چلو وہ پڑھ. اللہ تعالیٰ سب پڑھوا دیتا ہے. بارہا میں کہتا ہوں, بھائی وغیرہ سے بات کرتے ہیں, بھائی میں تو سوچ کے بیٹھا تھا کہ نہیں پڑھوں گا, اتنا تھکے. ساری کی ساری دعائیں مجھے پڑھ لی, مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ سب میں نے پڑھ لیا. یہ کہ اللہ کرواتا ہے. آپ 40 دن تک عمل کر کے دیکھیے, اللہ آپ سے وہ نیکی کروا. فرشتے آپ کو صبح آگے جگائیں گے. کہ فرشتے کیسے جگائیں, کہ آپ کی آنکھ کھل جائیں گے, فرشتوں نے جگا دیا. اور کیا کریں, آپ ذرا صبح کی نماز پڑھ کے دیکھیے, پابندی کے ساتھ فرشتے آپ کو آگے جگائیں گے. اگر نہیں بھی پڑھیے گی تو کیا چیز لیں گے آپ سے؟ نیند. کیا قیمتی چیز ہے نیند, بالکل بیکار سی چیز. اٹھ جائیے گی تو کچھ بھی نہیں. خوشی ہوگی آپ کو دوبارہ جب جا کے لیٹیے گا, یہ دن کا کام ہوگا تو آپ کو خوشی ہوگی کہ آج تو میں نے صبح کی نماز پڑھ لی تھی. میری صبح جو ہے آج گناہ کے ساتھ نہیں, گناہ کبیرہ کے ساتھ میری صبح نہیں ہوئی. 100 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انجام دیا ہو. ٹھیک ہے, ایک یہ ہو گیا, کتنا ثواب. اب دوسرا ثواب سنیے ذرا. جو شخص کسی مریض کی عیادت کرنے جائے تو اس کے واپس گھر پہنچنے تک ہر قدم کے بدلے میں, مریض کی عیادت کرنے اپنے گھر سے نکلا, یہاں تک گیا, یہاں سے واپس پلٹ کے پھر اپنے گھر گیا, جتنے قدم اس نے چلے 70 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. 70 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی, اور اس کے نامہ عمل میں لکھی جائیں گے, اور 70 لاکھ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے. 70 لاکھ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے. کیوں تو بعد میں بتائیں گے, کیوں کا وقت ہی نہیں رہے گا, بیچ میں تو ہم جگہ دے ہی نہیں سکتے. 70 لاکھ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے, اور 70 لاکھ فرشتے اس پر موکل ہوتے ہیں جو اس کی قبر میں بیٹھ کر قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اس کے لیے جب آپ کسی کو رشتہ دار کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو کیا ہوگا, 70 لاکھ فرشتے اس پہ موکل ہوتے ہیں جو اس کی قبر میں بیٹھ کے قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. جائیں چھوڑ کے سب, جو جس کو چھوڑ کے جانا مجھے جائے, میں تو قبر میں بیٹھا ہوں, اور کون لوگ کہ اب بھرے پڑے ہوئے ہیں فرشتے, تمہارے استغفار کے لیے فرشتے بھرے پڑے ہوئے ہیں. اب تمہارا کیا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ایسے بھی خیر کا علم سیکھنے والے, اس کو پھیلانے والوں کے لیے کیا کرے, خبروں کو کیا کرے, نور سے بھر دے گا, وہاں ان کو وحشت نہیں ہوگی. تو یہ خیر کا علم حاصل کیا نا آپ نے, رشتہ داروں کے ساتھ گئی, اس کو تعجب ہوا کہ اللہ یہ ہمیں دیکھنے کے لیے, اللہ خیر کرے گا, یہ مری نہ جائیں گا, یہ ہمیں دیکھنے کیسے آگے ہے نا. ڈر جائیں گے لوگ, جو جاتے نہیں ہوں گے, عادت نہیں ہوگی تو ڈر جائیں گے. تو کیا ہوگا, خبر میں بیٹھ کے لوگ استغفار کرے گا. یہ تو یہ ہوگا کہ کتنی بڑی بات ہے, بہت زیادہ ثواب ہے نا, حیرت انگیز ثواب ہے. اب حیرت انگیز ثواب اور دیکھ لیجیے, ایک اور دیکھیے, ایک کے بعد نہیں بتائیں گے, پھر کبھی جب آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے. کہا جا رہا ہے جو شخص کسی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جائے تو کیا ہوگا, جنازے میں شرکت کرے گا تو کیا ہوگا, ہر قدم کے بدلے میں اس کو کیا ہوگا, وہ 70 لاکھ چل رہا تھا, اب یہاں دیکھیے گا 10 کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. 70 لاکھ, اب یہاں پہ 10 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی. 10 کروڑ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے, 10 کروڑ درجے اس کے بلند کر دیے جائیں گے. کیا سمجھے, کس لیے, جنازے میں شرکت کرنے کے لیے گئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, آیت اللہ مواقانی کیا فرماتا ہے, آیت اللہ کیا فرماتی ہے, مگر علم دین حاصل کرنا اس سے بھی افضل ہے. اب اس سے اوپر کی کیا چیز ہوگی, اس سے بھی افضل, 10 کروڑ 10 کروڑ 10 کروڑ لیجیے, اس سے بھی افضل ہے. کیا کرنے, جو آپ کرنے آئی ہیں, علم دین فقہ آپ حاصل کر رہی ہیں, اخلاقیات آپ حاصل کریں گے, دوسری چیزیں آپ کو بتائی جائے گی سب. تو کیا ہوگا, اس سے کیا ہوگا, اس سے ہوگا یہ کہ اسے اس کا ثواب جو ہے, علم دین حاصل کرنے کا ثواب جو ہے, اس میں شرکت کرنے کا اس سے بھی افضل ہے. جبکہ اس میں اتنا ثواب آگے کی دوسری کتابوں میں لکھا گیا کہ اس کی جنازے میں شرکت کی, اس کو نماز جنازہ پڑھی, قبر میں لے جا کے دفنایا, وہاں مٹی ڈالی, وہاں سے گھر واپس آیا.
یہ اتنے ثواب کے علامہ الحفیظ اتنا ثواب ہے، لیکن تمام ثوابوں کے بعد بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ مگر علم دین حاصل کرنا اس سے بھی افضل، ٹھیک ہے نا، علم دین حاصل کرنا اس سے بھی افضل۔ پھر ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اس ارادے سے گھر سے باہر نکلے، کوئی شخص اس ارادے سے گھر سے باہر نکلے کہ وہ کچھ علم دین حاصل کرے گا، خود بھی اس پہ عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے گا، اب اس کا کیا ثواب ملتا ہے؟ علم دین کے حوالے سے یہ بات ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں سے اپنے گھر سے باہر نکلے وہ ایک باب علم کا حاصل کرے تاکہ وہ خود بھی اس پہ فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے، تو کیا ہوگا کہ تعلیم دے تو خداوند عالم اس کے ہر قدم پہ 1000 سال کے روزوں کا ثواب لکھے گا، ہر قدم پہ۔ ہمیں کیا پتہ یہاں کتنے قدم چل کے آیا، ہر قدم پہ 1000 روزوں کا ثواب اور 1000 سال عبادت کا ثواب اس کو دیا جائے، اور فرشتے اسے اپنے پروں پہ لے لیں گے اور اس پہ آسمان کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور خشکی کی چوپائے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ آسمان کے پرندے پتہ نہیں کتنی مخلوق، پتہ نہیں، سمندر کی مچھلیاں پتہ نہیں کتنی ارب ہے، دیکھ لیجئے اس کا ثواب۔ اس کو 70 صدیق کا درجہ پروردگار مرحمت فرمائے گا، 70 صدیق کا درجہ پروردگار اسے مرحمت فرمائے گا، سمجھا؟ اور اس کو اگر اس کو پوری دنیا دے دی جائے، اگر اس کو پوری دنیا دے دی جائے اور وہ اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دے تو بھی اس کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ کس کے برابر؟ یہ علم دین حاصل کرنے کے بعد کہ یہاں سے آپ کچھ سیکھیے، سیکھنے کے بعد واپس جائیے، واپس جانے کے بعد خود بھی اس پہ عمل کیجیے، دوسروں کو بھی عمل کرائیے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، اتنا ثواب ہے۔ اور خالی یہی نہیں، ایک آخری سن لیجیے، اور بھائی بہت سارے ہیں، کہاں تک اس کو سارا بیچ سے چھوڑ رہے یہ بھی پورا نہیں پائے۔ یہ صرف اس حدیث کی وجہ سے پورا لکھا کہ آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے، کسی کام کے لیے جاتا ہے تو جو قدم چلتا ہے، جو جس کام کے لیے بھی جا رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو ثواب، کوئی نہ کوئی فائدہ اسے پہنچتا ہوگا۔ تو آؤ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، یہ کس کام کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے قدم پہ کیا کیا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس سے سوچ کے ہم نے بنایا، تو اس میں بہت ساری جیسے رشتہ داروں کے پاس جانے کا ثواب بتایا گیا، بیماری کی عیادت کرنے کا ثواب بتایا گیا، اسی طرح ہم نے کہا نہیں، علم حاصل کرنے کا بھی ثواب اسی میں شامل کرو کہ وہ کتنا مل رہا ہے۔ جب ہم نے اس کو سب کو ملایا آپس میں، پتہ چلا علم حاصل کرنے کا ثواب تو اتنا زیادہ ہے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، 70 لاکھ وہ مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، لیکن علم دین کی جب بات آئی تو بہت اوپر ہے۔ اب ایک چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک روایت سن لیجیے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، اگر کوئی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، یعنی جب آپ اپنے گھر سے نکلی تھی تو زمین کے کسی خشک تر پہ قدم نہیں رکھتا، تو زمین پر کے کسی خشک تر پہ قدم نہیں رکھتا، مگر یہ کہ زمین کے ساتوں طبق اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں، اہمیت تو دیکھیں آپ اس کی۔ آپ نے قدم ایسے کر کے، ایک قدم آپ نے ایسے کر کے ایسے رکھا تو ساتوں طبق جو ہے وہ آپ کے لیے جو تسبیح کر رہے ہیں، یعنی جیسے آپ نے رکھا سب نے کہنا شروع کر دیا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر قدم پہ آپ رکھتی جا رہی ہیں اور ساتوں طبق جو آپ کے لیے تسبیح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ کیونکہ آپ جا رہی ہیں اس کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہیں، اس لیے۔ شروع میں سب سے پہلے کیا سنائی تھی کہ نالائن نہیں پہنتا، کپڑا زیب تن نہیں کرتا، سمجھے، کہتے ابھی باہر نہیں نکلتا، مگر جیسے ہی قدم باہر نکلتا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں سے معاف کر دیتا۔ ہو گئے تھا یا نہیں ہے؟ انبار لگا ہوا، کتابوں حدیثوں کے انبار لگے ہوئے ہیں علم دین حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ ایسی حدیثیں ہیں کہ حیرت و تعجب ہو۔ اے داؤد، لوہے کی عصا لے لو، لوہے کی نالائن پہن لو، اس وقت تک علم حاصل کرتے رہو جب تک وہ گھس نہ جائے۔ پھر عقل میں کہیں آ رہی بات، لوہے کی نالائن اور لوہے کی عصا لے لو، عصا یعنی چھڑی لے لو، اس وقت تک علم حاصل کرتے رہو کہ جب تک یہ گھس نہ جائے۔ اتنی ساری چیزیں آ کے کتابوں میں دفن ہے، چند علماء بیچارے جو پڑھتے ہیں یا ادھر ادھر جاتے ہیں، آپ یہ سب ہمارے آپ کے پڑھنے والی کتابیں ہیں جس میں سے یہ چیزیں بتا رہے ہیں آپ کو، ہمارے آپ کے پڑھنے کی کتاب، گھر میں رکھی جانے والی کتابیں، اس کے بارے میں بتائی جا رہی بات کہ وہ کتاب بہت پڑھی جائے۔ آپ کے ہمارے پڑھنے والی کتابیں، علماء کے پڑھنے والی بڑی کتابیں نہیں جو ایران عراق میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو اور آگے کے لوگ، یہ وہ والی کتابیں بتا رہے ہیں جو ہمارے آپ کے پڑھنے کے لیے روزمرہ گھر کی۔ جائیے کتابوں کو دکانوں میں جائیے، خریدیے، دیکھیے، 2-2 3-3 جلدوں میں
ہے سب بہت کبا ہوشیار عقل مند. ایک حدیث عقل مند کی ایک حدیث سناتے ہیں آخری اور اس کے بعد جاتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر وہ کر رہی ہیں تو آپ عقل مند ہیں, ورنہ اللہ معاف کرے ہیں. آپ عقل کیا کام کرتی ہے کہ جہالت سے روکتی ہے. اب آپ کے پاس عقل ہے تو آپ کو جہالت سے روکے گی وہ, تب سمجھیے کہ آپ کے پاس عقل ہے. اگر جہالت سے نہ روکے تو عقل نہیں. تو پھر کیا ہے کہ عقل سے ملتی جلتی چیز ہے. جیسے کہ کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا عقل کیا ہے, کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا ہے. رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا ہے, یعنی وہ والی عبادت کی جس کے بعد جنت مل جائے. وہ والی عبادت نہیں کہ تیر کی طرح خشک ہو جائے, کمر اس کی کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے, پھر بھی اس کو کچھ فائدہ نہ پہنچائے گا بجز پرہیز. اگر پرہیزگاری نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. یہ مطلب یہ جو عقل مند آدمی ہے یہ کیا عقل مند ہے. تو یہ کہ عقل کیا چیز ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے. یہ عبادت کرا عقل کے ساتھ تو کوئی گناہ نہیں کرا. جس سے رحمان کی عبادت کی جنت کو حاصل کیا جائے اسے کہتے ہیں عقل. تو کہنے لگے جو ہم شام کے پاس تھی وہ کیا چیز تھی کہ نکرہ, عقل سے ملتی جلتی چیز ہے, چالاکی و مکاری جسے دنیا حاصل کی جاتی. ہم نے دنیا حاصل کرنے والی چیز کو عقل سمجھ لیا, وہ عقل نہیں ہے. قیامت کے دن جب پہنچے گا تو یہ ہم کیا کرتے رہے کہ جو کچھ کرتی رہے بے عقلی کا کام کرتی رہے. کہیں تو سمجھے تو بہت عقل مند ہے, آئیے آپ کو آپ جیسے دوسرے عقل مند کے ساتھ شریک کیے دیتے ہیں وہاں پہنچا دیا جائے, پھر لیجیے ان کے ساتھ. آپ سمجھ گئے. تو عقل کیا کام کرتی ہے, جہالت سے روکتی ہے, باز رکھتی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ پروردگار محمد علی محمد کے صدقے میں آپ لوگوں کو جہالت سے باز رکھے گی عقل, اور آپ کو علم کا شوق عطا فرمائے گی, اور پابندی کے ساتھ آپ آتی رہیے گا اور علم دین حاصل کیجیے گا اور یاد کیجیے گا, عمل کیجیے گا, دوسروں تک پہنچائیے گا. يا صاحب السماء اللجن